اور میرے بھائیوں ایک بات ضمنی طور پہ اس حوالے سے آئی ہے، یہ بھی باب پیشین گوئیوں کا ہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا، ایک وقت آ گیا ہے، آپ کی آنکھوں کے سامنے وہ دور گزر گئے ہیں، کیسے کیسے حاکم اور کیسے کیسے بادشاہ اور کیسے کیسے خلفاء نہیں گزرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا جب حاکموں کے اوپر تنقید اور تردید کرنا ناممکن ہو جائے گی۔ ایسے بادشاہ آئیں گے، ایسے حاکم آئیں گے کہ کوئی ان کی تردید یا ان پہ تنقید نہیں کر سکے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنقید نہ کرنے والوں کے ایمان کو تو یہاں پہ موضوع بحث نہیں بنایا، اگلی حدیثوں میں موجود ہے اگرچہ یہ بات بھی، لیکن جن کے اوپر تنقید نہ ہو سکے گی، جن کی تردید کرنا ناممکن ہو جائے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قطار در قطار، لائن در لائن، ایک کے بعد ایک کر کے سارے حکمران جہنم میں چلے جائیں گے۔ ان حکمرانوں کو، اپنے گریبانوں کو ٹٹولنا چاہیے جو اپنے اوپر تنقید اور تردید کو حرام سمجھتے ہیں، جو تنقید اور تردید کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنقید کرنے یا تردید کرنے کے جذبات کو نہیں ابھارا یا ان لوگوں کو مخاطب نہیں کیا، بلکہ کیا کہا ایسے حکمران آئیں گے جن کی تنقید اور تردید کرنا ناممکن ہو جائے گی۔ کس وجہ سے؟ ظلم کی وجہ سے، ان کے سلطے کی وجہ سے، انہوں کے آرٹیفیشل قوانین کی وجہ سے، کہ گویا ان کے اوپر تنقید کرنا حرام ہی قرار دے دیا جائے گا۔ اللہ رسول پہ تنقید سمجھنا اور اللہ رسول کے اوپر تنقید کو، یہ آپ کو پتہ ہے ایک خاص فلسفہ ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے، اگرچہ عوام میں یہ مقبول نہیں ہے، لیکن ایک طبقہ ایسا موجود ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ حاکموں کے اوپر تنقید کرنا معاذ اللہ اللہ رسول کے اوپر تنقید کرنا ہے۔ اور ایسے حکمران بھی دنیا میں موجود ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر تنقید کرنا ولی امر خلیفۃ المسلمین کے اوپر تنقید اور تردید کرنے کے برابر ہے۔ ایسے سارے حکمران جن کا یہ عقیدہ ہوگا وہ ایک کے بعد ایک جہنم میں لائن سر جہنم میں گر، جیسے حدیثیں ہوتی ہیں نا، لائن کے ساتھ، قطار کے ساتھ، بغیر حساب کتاب جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ یہ سارے حکمران سارے کے سارے جہنم میں داخل ہو جائیں گے، اور اگلی احادیث میں یہ بات موجود ہے۔ اور یہ باب غیبت کا باب نہیں ہے، یہ کلمہ حق کہنا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، اور اس کو بھی غیبت کے باب سے علماء اور محدثین نے مستثنیٰ کی ہے، جس کی مثال یہ آگے جو حدیث میں بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اس کے اندر ہی موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب ایک ایسا زمانہ آ جائے گا کہ بادشاہ اور حکمران اپنی نمازوں کو ضائع کر دیں گے، یعنی بادشاہ، سبحان اللہ، مسلمانوں کا حاکم، مسلمانوں کا امیر، مسلمانوں کا بادشاہ، جس کی ذمہ داری کیا ہے زمین کے اوپر نظام صلاۃ قائم کرے۔ مسلمان کے بادشاہ کی کیا ذمہ داری ہے؟ نظام زکوٰۃ قائم کرے، اللہ کی حدوں کو قائم کرے، نظام الہی، دین الہی کا نفاذ کرے۔ حاکم کی اور کیا ذمہ داری ہے اسلام میں؟ اس کے علاوہ کوئی ذمہ داری نہیں۔ آج ہم نے حاکموں کو کسی اور انداز میں پرکھنا شروع کر دیا، آج اسلام کے نظام کی بنیادیں ہلا کے رکھ دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے مسلمان حاکم، اور میں سوچتا ہوں اس وقت صحابہ حیران رہ جاتے ہوں گے کیا واقعی مسلمانوں میں بھی ایسے حاکم آئیں گے جو نمازوں کو ضائع کر دیں گے؟ مسلمانوں میں حاکم تو وہ تھے جو مصلی کے امام تھے، ریاست کے امور میں تخیر ہو جائے تو ہو جائے، نماز میں تخیر نہیں کرنے والے، جمعہ میں تخیر کرنے والے نہیں ہیں۔ مصلی کے اوپر کھڑے ہونے والے حاکموں کے دور میں رسول اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک وقت آئے گا ایسے حکمران بے ایمان بن جائیں گے جو نمازوں کی پرواہ۔ آج بتائیے پاکستانی کی مثال لے لیجئے، نمازوں کی کوئی پرواہ ہے؟ دوپہر ظہر کے ٹائم سے تقریب شروع ہوتی ہے، عشاء تک جلسے چلتے جا رہے ہیں، ناچ بھی ہو رہا ہے، بگڑے بھی ہو رہے ہیں، ہر پارٹی کی بات ہو رہی ہے، ڈول بھی بج رہے ہیں۔ نمازیں کہاں ہیں؟ نمازوں کو ضائع کر دیں گے، بدعات کو فروغ دیں گے۔ عبداللہ ابن مسعود اچانک بول اٹھے، اللہ کے رسول آپ نے ہمیں حاکموں کی اطاعت کا بڑا درس دیا ہے کہ حاکم اللہ اور اس کے رسول کا نمائندہ ہوتا ہے، ولی امر ہوتا ہے، اولو الامر میں شامل ہے، تو ابھی آپ یہ بات کہہ رہے ہیں ان کی اطاعت کا کیا حکم ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف منہج نبوی بیان کر دیا
اور ان لوگوں کو غور کرنا چاہیے جن کا یہ فلسفہ اور عقیدہ نظریہ بن گیا کہ جو بھی حاکم بن جائے اس کی اطاعت اسی طرح جیسے اللہ اور رسول کی ہے۔ بعض لوگوں نے ہندوستان کے بعد مسلمانوں نے تو مودی کو بھی امیر المومنین کہہ دیا، وہ شام کا بشار الاسد بھی امیر المومنین بن گیا۔ ان لوگوں کو بھی اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ یہاں پہ عبداللہ ابن مسعود نے سوال کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسے نافرمانوں کی اطاعت نہیں ہوگی، اطاعت صرف معروف میں ہوتی ہے، اطاعت صرف معروف میں ہوتی ہے۔ جب نیکی کا حکم دیں گے اطاعت کی جائے گی، جب بدی کا حکم دیں گے ان کو روکا بھی جائے گا، ٹوکا بھی جائے گا، ان کے خلاف کلمہ حق کہہ کے افضل ترین جہاد کا فریضہ بھی انجام دیا جائے گا۔ عبداللہ ابن مسعود ان کی اطاعت نہیں ہوگی۔ اور یہاں تک کہ کئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں اتنی عجیب ہوتی ہیں کہ انسان کو لگتا ہے جیسے آج کے دن کے لیے۔ انہی احادیث کے ضمن میں ایک حدیث بڑی حیرت انگیز پڑی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری ہی امت میں سے ایسے حاکم بھی پیدا ہو جائیں گے جو معروف کو منکر کہیں گے اور منکر کو معروف کہیں گے، جو معروف کو منکر اور منکر کو معروف بنا لیں گے۔ سود کو حلال کرنے کی کوشش کی جائے گی، شراب ملکوں میں بیچنے کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہوگی، سینما کھلنے پہ بند ہونے پہ کوئی پابندی نہیں ہے، یہ معروف ہو گئے ہیں۔ اور ہمارے تو ایک سابقہ حاکم نے امر بالمعروف کا جلسہ بھی کیا آپ کے سامنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسے ایسے حاکم آ جائیں گے جو معروف کو منکر اور منکر کو معروف کہہ دیں گے۔ آج آپ اپنے ارد گرد کے حالات کا جائزہ لے لیجئے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو پیشین گوئیاں ہیں یہ غلط ہے؟